بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سحر جیو کے ساتھ، اور میں ہوں آپ کا میزبان اویس رضا قادری۔ آج ناظرین، افطار کے وقت، افطار سے فراغت کے بعد جب میں گھر پہنچا، میں نے میل چیک کی۔ مجھے ایک میل ایسی ملی، میں چاہتا ہوں وہ آپ سے میں شیئر کروں۔ ایک بچہ تھا، اس نے مجھے میل کی تھی، وہ بچہ نابینا تھا۔ اس نے اپنی رودات بیان کی، لیکن آگے جا کے جو بات کی ہے وہی کل والی بات کہ کل میں نے ایک نعت پڑھی تھی، اور جس میں میں نے کہا تھا کہ وہ شاعر ہیں جو نابینا ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آج نابیناؤں کی بھی نمائندگی ہو جائے۔ اس بچے نے کہا کہ میری 3 بہنیں ہیں، وہ بھی نابینا ہیں۔ جب آپ نے یہ بات کہی اور جب آپ نے نعت پڑھی تو ہم گھر والے، میرے امی ابو سب رو رہے تھے اور بہت خوش ہو رہے تھے کہ ہماری بھی نمائندگی ہو گئی۔ ناظرین، کبھی کبھی ہم نادانستہ طور پر کچھ باتیں ایسی کر جاتے ہیں جس سے کئی لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، کئی لوگ خوش ہو جاتے ہیں، کئیوں کی دل جوئی ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نادانستہ طور پر ہم کر جاتے ہیں اور لوگوں کی دل آزاری کا باعث بنتی ہے، وہ لوگوں کو دکھ پہنچاتی ہے۔ میں رب کائنات کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں ہر اس بات سے جو دوسروں کو ناخوش کر دے، جو دوسروں کو تنگ کرے یا دوسروں کی سمجھ لیجئے کہ دل آزاری کا سبب بنے، ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں ہمیشہ وہ بات نصیب فرمائے جس سے لوگوں کو خوشی حاصل ہو۔ ناظرین، ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور مسلسل آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت روزانہ جیو کے ذریعے ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور اس پروگرام کا فارمیٹ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک موضوع کا انتخاب ہوتا ہے اور اس موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ایک عالم دین موجود ہوتے ہیں جن سے ہم سوال کرتے ہیں، وہ ہمیں سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ آپ کی کالیں ہوتی ہیں اور آپ بھی اپنی فرمائشیں کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اور ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی فرمائش جو ہے یہاں سے ایسا نہ ہو کہ وہ پوری نہ ہو۔ کل ایک کلام ایسا تھا، مجھے یاد ہے، جو پورا نہیں ہوا، انشاءاللہ میں آج پورا کروں گا۔ ہمارے ساتھ آج بھی تشریف فرما ہیں، بہت ہی پیاری گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ، حضرت علامہ مولانا سید صابر حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں سب سے پہلے آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پھر ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور اپنے قیمتی لمحات سے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ ناظرین، صابر حسین شاہ صاحب جو ہیں ماشاءاللہ دارالعلوم امجدیہ میں مدرس بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ برج اسلامک بینک کے اندر یہ شریعہ ایڈوائزر کوآرڈینیٹر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ زونل رویت ہلال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔ ہم ان سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، سوالات کریں گے، لیکن ہم بتاتے چلیں کہ آج کا ٹاپک کیا ہے۔ ٹاپک بڑا انوکھا ہے، بڑا پیارا ہے، اور ٹاپک ہے رشتہ امتی کا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی اور آپ کی کال بھی لیں گے، لیکن حسب معمول ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک کلام سے۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، بے سبب بخش دے
نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہگاروں کا، آسرا ہم گناہگاروں کا، اور مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب۔ تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم۔ جی حضرت، اسے موضوع آپ نے سنا، رشتہ امتی کا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے کہ آپ ناظرین کو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ ابتدائی معلومات فراہم کریں جس سے ہماری عوام جو ہے مستفیض ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء وخاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ موضوع انتہائی اہم ہے۔ بحیثیت امتی ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے تمام افراد اور ہستیوں سے متعلق معلومات ہونا انتہائی ضروری ہے، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا
کی ذات ستودہ صفات ہمارے لیے یقیناً ایسی ہستی ہیں کہ جن سے ہم جتنا زیادہ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں فائدے حاصل ہوں گے. بے شک. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے سب سے پہلے تو ان کا تعارف ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کے گوشوں کو ہم دیکھیں گے. اس سلسلے میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ قرآن مجید کی روشنی میں اگر آپ ان کی شان بیان فرمائیں. اب آپ دیکھیں کہ حضرت اماں عائشہ کا جو نامی اس میں گرامی وہ عائشہ، اور ان کے دو لقب بتائے جاتے ہیں. ایک صدیقہ یعنی سب سے زیادہ سچ بولنے والی، سبحان اللہ، اور دوسرا جو لقب تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے وہ حمیرہ ہے. جبکہ ان کے دو خطابات تھے، جن میں سے ایک خطاب وہ ہے جو کہ رب کائنات نے آپ کو عطا فرمایا، اور وہ خطاب ام المومنین کا ہے، مومنوں کی ماں. جبکہ دوسرا خطاب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بنت الصدیق کے خطاب سے یاد فرماتے تھے. اسی طرح آپ کی کنیت ام عبداللہ بتائی جاتی ہے. جہاں تک قرآن مجید فرقان حمید کا تعلق ہے آپ کی فضیلت و عظمت کے حوالے سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی ایسی آیات کریمہ ہیں کہ جن کو رب کائنات نے آپ کی طہارت و پاکیزگی اور زہد و تقوی کو بیان کرتے ہوئے نازل فرمایا، جن میں سورہ النور کی تقریباً 17 آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت و پاکیزگی اور زہد و تقوی کو بیان کیا ہے. اور یقیناً پوری دنیا کی عورتوں کے لیے یہ ایک بہت ہی قابل فخر بات ہے، اور جس پر وہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی زیادہ شکر ادا کرے وہ جو ہے شکر ادا نہیں کر پائیں گی، حق ادا نہیں کر پائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے توسط سے پوری دنیا کی ان عورتوں کی تعریف ارشاد فرما دی کہ جو پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتی ہیں. سبحان اللہ، بڑی پیاری باتیں ہو رہی ہیں. میں سن ہی رہا تھا مفتی صاحب کو، ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں گفتگو ہو رہی تھی، اور کیا بات ہے. ناظرین، یہاں وقت ہو رہا ہے ایک وقفے کا، اور یہ وقفہ بڑا مختصر ہوگا. ہم تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کہیں نہ جائیے گا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد.